अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज की बात सेठी के साथ। मैं हूं सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जैसे हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में सिर्फ साहब बात करते रहे हैं कि आलमी हालात तेज़ी से बदलाव की जानिब गामज़न है, और ऐसा बदलाव है जिसको प्रिडिक्ट बड़ी मुश्किल से किया जाता है क्योंकि बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। हम अमेरिका की बात करते हैं, चाइना की बात करते हैं, खत्ते की बात करते हैं, लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा नाजुक सूरत हाल और उबाल जहाँ है वो ईरान में है। कम अज़ कम जो आलमी जराइद हैं जिनमें टाइम मैगज़ीन भी शामिल है वो तो यही रिपोर्ट कर रहा है, BBC पे भी इसी तरह की रिपोर्ट्स हैं, राइटर्स पे भी, तो अल जज़ीरा भी इवन यही रिपोर्ट कर रहा है कि वहाँ बात काबू से बाहर हो चुकी है। और करेंसी की गिरावट, महंगाई की सूरत हाल की वजह से अवाम में इस वक्त सख्त गम गुस्सा है, और रजीम चेंज के बिल्कुल करीब ईरानी रियासत इस इस वक्त किस्म पहुंच का चुकी है। प्रोपेगेंडा हो रहा है। ये हो रहा है, ये बात हो रही है। तो सिट साहब, इसमें बहुत ज़रूरी है कि ग्राउंड रियलिटी भी देखी जाए कि वहाँ क्या है, जो लोग वहाँ मौजूद हैं वो इस वक्त क्या देख रहे हैं। तो इसके लिए हम राब्ता करने जा रहे हैं। तेहरान बेस्ड एक तज्ज़ियाकार हैं मोहम्मद हुसैन बाकरी साहब, ये फाउंडर एंड डायरेक्टर इकबाल फोरम एंड थिंक टैंक हैं, और ये हमें वहाँ की सिचुएशन से क्योंकि ये आई विटनेस भी हैं उसके बारे में अपडेट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बाकरी साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? वालेकुम सलाम, यस, साउंड एंड क्लियर। ऑलराइट, ऐसी इतला थी कि वहाँ इंटरनेट ब्लैकआउट है, बैन कर दिया गया है और राब्ते मुमकिन नहीं रहे, लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ डॉक्टर्स भी जो आलमी जराइद हैं और न्यूज़ एजेंसीज हैं उनसे रब्ता करके सिचुएशन बता रहे हैं कि हलाकतें 300 के करीब पहुँच चुकी हैं, 300 से ज़ायद मुजाहिरीन हलाक हो चुके हैं, गन शॉट के मरीज़ आ रहे हैं, ओवरवेलमिंग सिचुएशन है, अस्पतालों के अंदर क्राइसिस मोड में चले गए हैं अस्पताल, यहाँ तक कि अमला दस्तयाब नहीं है ज़ख्मियों की इयादत या उनके इलाज मुआलजे के लिए, जबकि पुलिस जो है वो इसके बरक्स रिपोर्ट कर रही है और हुकाम कुछ और इशारे दे रहे हैं। आप वहां मौजूद हैं, आपके निगाह में कितनी होशरुबा सिचुएशन है, हालात किस हद तक काबू में और कहां काबू से बाहर हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया जो मुझे इस प्रोग्राम में शामिल कर लिया। देखिए, रज़ा पहलवी साहब की जो प्रोटेस्ट कॉल थी, दैट वाज थर्सडे एट 8 PM। 8 बजे रात को तेहरान में मैं खुद मौजूद हूँ, मैंने खुद सड़कों पे देखा है, तकरीबन 15 से 20 हज़ार लोग आए थे और वो 8 से 10 बजे तक बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट था। लोग स्लोगन चांट कर रहे थे महंगाई के खिलाफ और ये जो करप्शन है और उसके साथ साथ दूसरे जो प्रॉब्लम्स हैं। बाकी साहब लेकिन एक सेकंड रुक इसमें जाइए, ये एक सेकंड। आप कह रहे हैं 15 से 20 हज़ार या 1500 से 2000? नो, 15 से 20 हज़ार पूरा तेहरान के अंदर हम ये कह सकते हैं कि लोग मौजूद थे। ओके। So that was a population that we could see. Okay. अपने अपने आंखों से देखिए। लेकिन it was a very peaceful protest at the beginning from 8 to 10. उसके बाद हमने देखा कि तकरीबन 100-200 लोग इस 20 हज़ार लोगों में से शायद ये इनके पास राइफलें थी। आपको पता है ईरान के अंदर किसी के पास गन नहीं होता और ये सारे जिसके पास राइफल्स हैं वो पता नहीं होता कि कहां से इन्होंने लेकर आए हैं। वो शूट कर रहे थे लोगों की तरफ और सिक्योरिटी पर्सनल्स की तरफ। गवर्नमेंट ऑफ ईरान फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव विटनेस 4 राइट्स इन ईरान। सब में तकरीबन पुलिस ऑफिसर्स लोगों के ऊपर शेलिंग करती थी, लोगों के ऊपर फायरिंग करती थी, जैसे महसा अमीनी वाज द लास्ट थिंग। बट दिस टाइम पेज़ेश्कियान एंड एस्टैब्लिशमेंट मिस्टर खामेनी साहब ने ऑर्डर दिया था कि लोगों के ऊपर कोई भी गोली ना चलाया जाए और लोगों को प्रोटेस्ट की हक दिया जाए। लेकिन जब ये 200 तकरीबन लोग थे जो पर्सनल्स के ऊपर, सिक्योरिटी पर्सनल्स के ऊपर फायरिंग कर रहे थे और कोकटेल मोलोटोव बना के ये गाड़ियों के ऊपर फेंक रहे थे, तो उसके बाद फायरिंग भी स्टार्ट हो गई। टिल नाउ द ऑफिशियल स्टेटस इस तरह है कि तकरीबन 40 से 45 पुलिस ऑफिसर्स एंड सिक्योरिटी अहलकार यहाँ पे मारे गए हैं इसी प्रोटेस्टर्स की वजह से, जो कि अक्सर उनको एक सेकंड, जी, आप तेहरान की बात कर रहे हैं या सारे ईरान की बात कर रहे हैं इस वक्त? मैं सारे ईरान की बात कर रहा हूँ। ओके। इनकी ऑफिशियल रिपोर्ट ये कि अभी तक तकरीबन 40 पुलिस अहलकार यहाँ पे शहीद हो गए और सबको गोली लग गए और ये पूरा ईरान की सूरत हाल है। हाल की इन ऑफिशियल रिपोर्ट्स ये नहीं बता रही कि कितने हैं, लेकिन तेहरान में कम से कम आई कैन कंफर्म कि जितने पुलिस अहलकार शहीद हो गए उतने लोग नहीं मारे गए, क्योंकि इतनी फायरिंग नहीं हो रही है लोगों के ऊपर। और दूसरी बात आपको बताऊं, आज सुबह मैं आ गया हूं 9 बजे अपने घर से ऑफिस की तरफ, बिल्कुल कोई शराबा नहीं। आप वेरी स्मूथ ट्रैफिक देखेंगे, लोग सड़कों पे जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, वापस घरों की तरफ आ रहे हैं।
آج کی جو کال ہے وہ 5 بجے کے لیے رضا پہلوی نے کال دی تھی کہ آج سارے لوگ آئیں گے سڑکوں پہ 5 بجے. اب ایرانی ٹائم ہو رہا ہے 5:43, مطلب تقریباً 50 منٹس اس کال سے بھی گزری ہے. اور ابھی میں اگر آپ کو دکھاؤں لائیو پکچرز تو آپ دیکھیں گے میں ڈرائیو کر رہا ہوں اپنے گھر کی طرف, کوئی شور شرابے کی آواز نہیں ہے, کوئی پروٹیسٹ نہیں ہے. آئی ایم آن دا مین روٹ ان تہران جسے ہمت ایکسپریس کہتے ہیں. ہمت ایکسپریس کے اوپر سارے لوگ جا رہے ہیں گھروں کی طرف. یہ رائٹس یوزلی ایٹ دا اینڈ آف دا نائٹ ہوتا ہے, اسپیشلی جب رات کو 10-11 بجے لوگ گھروں میں ہوتے ہیں. کچھ لوگ باہر آ کے دیکھیں, ابھی تہران کی میں بات کر رہا ہوں, 50 ambulances and 50 fire cars have been caught on fire, جو لوگوں کو مدد دینے کے لیے جا رہے تھے. 6 مسجد ابھی تک تہران کے اندر شہید ہو چکے ہیں, ان کو نظر آتش کیا گیا ہے. ایران کی جو عام لوگ ہیں وہ کبھی بھی مسجدیں نہیں جلاتے, ان کی وہ نہیں ہے, ان کی ہسٹری نہیں ہے, ان کی کلچر ایسا نہیں ہے کہ وہ آ کے مسجدیں جلائیں. یہ جو لوگوں کے اوپر فائر کر رہے ہیں اور مسجدیں جلا رہے ہیں, they are absolutely trained people, we could see them. ان کے سارا وہ پوشیدہ ہے, اور وہ اس طرح کی یہ رائفلیں جو کل رات میں نے دیکھی ہے وہ تو صرف ملٹری لوگوں کے پاس ہوتا ہے. عام لوگ ایران میں کوئی کسی کے پاس اس طرح کے رائفلز, ایون کہ چھوٹے بندوقیں بھی نہیں ہوتی ہے ایران میں, بہت سختی سے پابندی ہے. اچھا باقری صاحب, جیسے آپ بھی حیرت کا اظہار کر رہے ہیں تو ظاہر ہے وہاں کی سیکورٹی آفیشلز اور گورنمنٹ بھی یہ دیکھ رہی ہے, اور یہ وہ گورنمنٹ ہے جس نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ کریک ڈاؤن کریں گے. اس کریک ڈاؤن کے دوران کیا سسپیکٹ کر رہے ہیں, یہ ویپنز کس ساختہ ہیں, اور یہ جو شوٹ کر رہے ہیں لوگ کیا سسپیکٹ کر رہے ہیں, ان کا تعلق کس سے ہو سکتا ہے, کتنے اریسٹ ابھی تک کیے گئے ہیں؟ دیکھیں آفیشلز بتا رہے ہیں ابھی تک تقریباً 1000 کے قریب اریسٹ ہو گئے ہیں لوگ یہاں پہ. آپ یہ یاد رکھیں ایران کی 3 بارڈرز ایریا میں آپ کو پتہ ہے سیپریٹسٹ موومنٹ چل رہے ہیں. ایک بلوچستان میں چل رہا ہے, ایک ایلام اور کردستان کے سائڈ پہ چل رہا ہے, اور ایک احواز کے سائڈ پہ چل رہا ہے, جو کہ 3 ڈیفرنٹ گروپس آف پیپل ہیں. اور یہ بارڈر ایریاز ہیں, ان بارڈر ایریاز میں لوگوں کے پاس ظاہر ہے بارڈر کراس کر کے یہ بندوقیں بھی لے کے آتے ہیں, اور اسی طرح بندوقیں تہران تک بھی پہنچتی ہے. اٹس اے 1,800,000 اسکوائر کلومیٹر کنٹری, اور ان کی بہت سارے بارڈرز ہیں. تو بندوقیں بارڈر سے یہاں تک پہنچانا اتنا مشکل نہیں ہے. باقری صاحب, اب میرا 1-2 سوال ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ حکومت کی حمایت میں بھی کوئی لوگ نکل رہے ہیں باہر؟ دیکھیں حمایت, کل فرائیڈے پریئرز تھی, جمعے کی نماز کے بعد لوگ اسی شہروں میں جہاں پہ اعتراضات ہوئے ہیں لوگ باہر آ گئے. اور اس میں مزے کی بات یہ ہے جو لوگ باہر آ گئے تھے وہ گورنمنٹ کے خلاف بھی پروٹیسٹ کر رہے تھے, صرف مہنگائی کے اوپر, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو فسادات ہو رہی ہے ان کو بالکل کنڈیم کر رہے تھے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں, ابھی سپریم لیڈر صاحب خود کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ لوگ آئیں, بالکل ان کا حق ہے کہ اعتراض کریں. فارسی کا لفظ ہے اغتشاش. اچھا, میرا دوسرا اغتشاش اور اعتراض میں فرق رکھنا ضروری ہے. ٹھیک. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ یہاں رپورٹس یہ آ رہی ہیں کہ علی خمینی صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہمیں جیسے ہی ہمیں یہ پکا احساس ہوتا ہے کہ ہمارے پہ حملہ ہونے والا ہے تو ہم اس سے پہلے ہی پری ایمپٹیو اسٹرائکس کریں گے آن اسرائیل اینڈ امریکن ٹارگیٹس ان دا مڈل ایسٹ. یہ سپریم لیڈر علی خامنئی کا بیانیہ نہیں تھا. دس واز دا اناؤنسمنٹ پروکلیمیشن آف دا نیشنل سیکورٹی کاؤنسل جو انہوں نے کل دیا ہے, اور اس میں انہوں نے اسٹیٹ کیا ہے کہ اگر ہمیں کوئی اس طرح کی کنفرم کوئی ثبوت مل جائے کہ ہمارے اوپر اٹیک ہونے والا ہے تو ہم پری ایمپٹیو اٹیک کر سکتے ہیں. یہ بالکل انہوں نے کہا, اور آپ کو پتہ ہے نیشنل سیکورٹی کاؤنسل ایران کا سب سے مؤثر ادارہ ہے جو اس طرح کے ڈیسیجنز لیتی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ ایک تجزیہ کار ہیں, آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں, اور ریڈنگ آپ کی کیا ہے, کیا اگر اٹیک ہوتی ہے آن ایران بائی امریکہ اینڈ اسرائیل کمبائنڈ تو ایران کی پاپولیشن جو ہے کیا وہ سنبھال لیں گے, یہ گورنمنٹ سنبھال لے گی سب کچھ, یا آپ کا خیال ہے اس کے ساتھ کوئی نئے رائٹس اور پریسیپیٹیشن ہو جائے گی کہ وہاں کی عوام تیار نہیں ہے اس قسم کی نئی اٹیک کے لیے؟ دیکھیں سیٹھی صاحب, آپ نے, میں سنتا رہتا ہوں آپ کی تجزیہ, بوٹ آن دا گراؤنڈ ان ایران از امپاسبل. یہ جتنے بھی اگر ایئر اسپیس کو وائلیٹ کر کے اٹیک کریں, سب کو مار بھی دیں, ان کو یہاں پہ بوٹس آن دا گراؤنڈ چاہیے اگر یہ رجیم چینج چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ پہلوی کو بیچتے بھی ہے, سب کو ختم بھی کرتے ہیں, یہ یاد رکھیں یہ جو ایرانی عوام ہیں ان کو ریڈ کرنا بہت مشکل ہے.
آپ یہ یاد رکھیں کہ صرف IRGC کے جو سپورٹرز ہیں یہاں پہ یہ 20 سے 30 ملین پیپل ہیں. آپ 20-30 ملین کو قتل کرنے کے بعد شاید آپ یہاں پر رجیم چینج کر سکیں, جو میں ایز آئی وٹنس دیکھ رہا ہوں. نہیں, آئی انڈرسٹینڈ دیٹ کہ یہ یہاں وداؤٹ بوٹس آن گراؤنڈ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو میں سکتا. آپ سے یہ صرف عرض کروں, اگر صرف کیونکہ میں نے دیکھی ہے اس طرح, اس سے بہت بدترین رائٹس میں نے دیکھی ہے ایران کے اندر, اگر ایکسٹرنل انٹروین نہ ہو, امریکہ اور اسرائیل یہ کود کے اس معاملات میں نہ پڑے, تو اٹس نتھنگ ٹو کنٹرول. یہ بہت آسان کام ہے گورنمنٹ آف ایران کے لیے. دیکھیں میں ابھی مین شاہراہ پہ ہوں, آپ دیکھ بھی رہے ہیں, میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں. ایک تو آواز مجھے ابھی 5:06 ہونے والے ہیں, یہ ابھی آپ کو آواز آئے گی ایران انٹرنیشنل سے کہ تہران میں لوگ آگے سڑکوں پہ آگے, اور ان لوگوں کے پاس ایسے کیمریز ہوتے ہیں جو لوگوں کے بیچ میں چھپا کے 10-15 لوگوں کی گیدرنگ بنا کے, آگ بنا کے یہ مووی بناتے ہیں. میں خود بتا رہا ہوں کہ پروٹیسٹ 20,000 لوگ آ گئے تھے, لیکن یہ پروٹیسٹرز تھے. اٹ واز ناٹ اے رائٹ. رائٹ اسٹارٹ ہوتی ہے ایران کو آدھی رات میں. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ایکسٹرنل انٹروین نہ ہوا تو اٹ از اے پیس آف کیک فار ایرانی گورنمنٹ ٹو کنٹرول دس سچویشن, ایز مائی ایکسپیرینس فار لاسٹ 30 years. چلیں, تھینک یو سو مچ فار یور رپورٹ. آنکھوں دیکھا حال فرام somebody who's on the scene, reported from there that Iran will resist. اور یہ جو رائٹ سو کالڈ پروٹیسٹ ڈیمونسٹریشنز ہو رہے ہیں, یہ ہو ضرور رہے ہیں, پر یہ مہنگائی کے لیے اور اپنے لائیولیہڈس کے لیے ہیں, جابس اینڈ جو ڈیفیکلٹیز جو فیس کر رہے ہیں سینکشنز کی وجہ سے. مگر جو ٹربل میکرز ہیں, دے آر اے اسمال, ویری اسمال گروپ آف موٹیویٹڈ انڈیویجولز ہو آر آرمڈ and they are trying to create trouble, and I think according to Bakri Saab, this is not a problem. The Iranian government اس کو کنٹرول کر رہی ہے اور کر بھی رہے گی. nothing to worry about on that score کہ کوئی انٹرنل کوئی انقلاب آ جائے گا یا رائٹ شروع ہو جائیں گے and the government will be overthrown. ایسی کوئی سچویشن ان کے مطابق نہیں ہے. تھینک یو. ٹھیک ہے. اچھا سیٹھی صاحب, جیسے خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ ایران کی سچویشن اتنی نازک ہو چکی ہے اور اتنے کریکس ہیں کہ گرتی ہوئی دیوار کو بس ایک اور دھکا لگے گا, لیکن گراؤنڈ ریئلٹی اس کو شو نہیں کر رہی. جیسے وہ بتا رہے ہیں کہ ایرانی عوام اب بھی اپنی حکومت کے ساتھ ہے, اپنی ریاست کے ساتھ ہے. پروپیگنڈا, ویسٹرن پروپیگنڈا بہت زیادہ ہے نا, بیکاز اٹ سوٹس دیم. جتنی زیادہ وہ اس کو بڑھا چڑھا کے بات کریں گے, اور کوشش ان کی یہ ہے کہ یہ ایرانین پاپولیشن تک جائے یہ بات, لگے ہوئے نا سارے انٹرنیشنل میڈیا اسٹیشنز اینڈ سو آن کہ اتنے رائٹس ہو رہے ہیں, تاکہ لوگ اور بھی نکلیں باہر اور وہ سمجھیں کہ بس اب ایک دھکا اور, گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور. ایسی سچویشن نہیں ہے. اینڈ آئی تھنک اب ڈونلڈ ٹرمپ ول ہیو ٹو تھنک ویری سیریسلی کہ اگر وہ اٹیک کرتے ہیں, کیا اس کے ساتھ کیا حاصل کریں گے یہ, کیا اس کے ساتھ اور بھی رائٹس ہوں گے, لوگ ریوولٹ کریں گے یا نہیں ریوولٹ کریں گے اگینسٹ رجیم, یا سہم جائیں گے اور رجیم جو ہے وہ رسپونڈ کرے گی اور اس کا کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا ان ٹرمز آف رجیم چینج. میرا اپنا اسیسمنٹ یہی ہے دیٹ ان کے لیے رجیم چینج کرنا بڑا مشکل ہے.